بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کام چھوڑ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 دن یہ وظیفہ کر لیں، وہ تماشا ہوگا کہ ایک دن میں کروڑوں روپے ملیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اتنا خاص وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اتنا مجرب وظیفہ آپ تمام احباب کو بتانے لگا ہوں۔ کسی بھی 2 دن آپ لوگوں کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کسی بھی دن پڑھ لیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آپ لوگوں کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر پائیں گی، بلکہ آپ لوگوں کو اتنی دولت ملے گی کہ آج آپ اگر مانگ رہے ہو، کسی سے ادھار مانگ رہے ہو، کئی لوگوں نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے تو آپ وہ ادا نہیں کر پا رہے ہو، تو آپ کو ان لوگوں کی سننا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جس نے پیسے اپنے روکے ہوئے ہیں یا ادھار دیے ہوئے ہیں تو وہ مانگنے تو آئے گا۔ تو ناظرین، اس طرح کے جتنے بھی مسائل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جیب بالکل خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہو چکا ہے، آپ کا بینک بیلنس خالی ہو چکا ہے، آپ حیران پریشان ہو کر گھوم رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں، سوچ کر بیمار ہوتے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی آپ لوگوں کو رزق اور دولت کے مسائل ہیں، لیکن ایک بات کو سمجھیے گا ناظرین، یہ وظیفہ آپ کس طرح کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے، اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ لوگ جب بھی وظیفہ شروع کریں، اس کا میں آپ کو وقت بتاؤں گا، جس وقت بھی آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کریں گے، آپ لوگ سب سے پہلے اپنی حاجت کو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ لوگوں کو کہیں پر ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو جاب جو ہے وہ ملنے والی تھی، کسی اور کو مل گئی۔ جاب کے جتنے بھی مسائل ہیں، یا آپ لوگوں کو جاب ملتی ہے لیکن آپ لوگوں کے مطلب کی جاب نہیں ملتی، اس لیے بھی آپ لوگ اس حاجت کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کہ مجھے جاب مل جائے، میں یہ وظیفہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میری بہنیں پڑھ رہی ہیں تو یہ کہہ دیں کہ میں یہ اس لیے پڑھ رہی ہوں، جاب کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر جاب چاہیے، اگر اپنا کاروبار کرنا ہے یا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ترقی چاہتے ہیں، نیا کاروبار اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی رقم چاہیے، کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے، اس لیے آپ اس نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا نیا کاروبار شروع ہو جائے، یا جو میرا کاروبار ہے اس میں گاہک آنا شروع ہو جائیں، مجھے ترقی ملنا شروع ہو جائے، میرا کام بڑھنا شروع ہو جائے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، یا آپ لوگوں کو پیسے کی شدید ضرورت ہو، اس طرح کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ آپ یہ عمل اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر کر لینا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور فوراً دور ہوں گی۔ غیب سے ایسے اسباب بنیں گے، ایسی اللہ پاک آپ کو مدد کریں گے کہ آپ لوگوں کو خود دینے والے بن جائیں گے، آپ لوگوں کو خود مدد کریں گے۔ آپ کو جہاں کوئی غریب نظر آئے گا، کوئی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ فلاں بندے کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو اتنا رزق، اتنا پیسہ مل جائے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹتے پھریں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی دن آپ لوگوں کو کر لینا ہے، پیر والے دن یا تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اس طرح اتوار کو بھی آپ کسی بھی وقت کی نماز مکمل پڑھ لیں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کسی بھی دن جو آپ کو صحیح لگے اس دن کر لیں، اور نماز جیسے مکمل ہو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہے، ہر وظیفہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں اول و آخر درود پاک تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کے لیے آپ کو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ کو جو کوئی درود پاک یاد ہو آپ وہ درود پاک 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، زیادہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے،
2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، پھر آپ اس کو تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ لوگ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے 100 مرتبہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ پڑھنا ہے یا فتح ہو یا کریم، آپ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ 1 ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، یا فتح ہو یا کریم۔ یہ 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، پھر آپ تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی بھی ایک تسبیح کرنی ہے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگوں کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اس کے فوراً بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو 100 مرتبہ یا فتح ہو یا کریم پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ عمل شروع کریں تو اس سے پہلے حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں اس کی نیت کرتے ہوئے عمل کرنا ہے، اور آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھیں اس کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ حافظ۔